جی زاہد صاحب، ہاں جی آپ چائے پی رہے ہیں؟ ریڈی ہیں آپ؟ ہاں میں ریڈی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انٹرویو ہم نے آپ کا لیا تھا تو اس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا پتہ جرمنی کا سینڈ کرتا ہوں. آپ نے ابھی تک وہ پتہ نہیں سینڈ کیا. وہ اس لیے پتا تو میں نے دے دیا آپ کو، پچھلی دفعہ دے دیا تھا واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، پتا میں نے آپ کو دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پولیس جو پروٹیکشن کرتی ہے جرمنی میں، انہوں نے آپ کے متعلق تحقیقات شروع کر دی کہ یہ پتا کس لیے مانگتا ہے مولوی، کیونکہ اب اس تحقیقات میں یہ ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں دینا، اب وہ تمہیں انٹرپول پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرے گی. تو ان کی ہدایات کے مطابق کیونکہ وہ پروٹیکشن دیتے ہیں جرمنی میں، یورپ میں، تو مجھے وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کہیں. تو آپ ذرا ایڈریس کو چھوڑ دیں اور ذرا اس پہ آئیں جو موضوع ہے ہمارا. اچھا، جرمنی کی پولیس جو ہے نا اب میرے پیچھے لگ گئی ہے، اور وہ جو ہے نا جرمنی کی پولیس پیچھے لگ گئی ہے کہ میں نے آپ کا پتہ مانگا ہے. پتہ نہیں مانگا، ہم آپ نے مجھے دھمکی دی تھی. میں نے دھمکی دی ہے؟ آپ نے پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھے کہا تھا جو میرے دوست ہیں، میرے پولیس ہیں، جو پادری ہیں، وہ تو آپ کا سنیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پر اہم ہے. یہ میں نے دھمکی تو نہیں دی، میں نے تو حقائق بیان کیے تھے. آپ نے عیسائیوں کے خدا کو برا بلا کہا تو وہ عیسائی تو اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ دھمکی نہیں ہے، حقائق ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو پولیس ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. ہاں، پولیس بھی تو عیسائی ہے نا، وہ بھی اپنا کام کریں گے، وہ آپ کو تلاش کریں گے. اب ایسی کوئی پاکستانی پولیس تھوڑی ہے. ہاں تو وہ کیا وہ جو ہے نا مسلمان ہے. وہ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کا اچھا کھٹا تلاش کریں گے کہ اور مجھے تو ایک عرصے کے تلاش کر رہے ہیں، مجھے تلاش کرنے کو چھوڑیں. اپنے دعوے کو دیکھیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ چھپ چھپا کے گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کریں گے. ایڈریس مت مانگو، میں نے تمہارا ایڈریس مانگا تھا تم سے. ہاں، اب اس بات پہ آتے ہیں کہ ایڈریس ہم نے اس لیے مانگا کہ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا دعویٰ ہے. نبوت کا ایڈریس سے کیا تعلق ہو گیا؟ نبوت کے دعوے کا ایڈریس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی. تم میری بیوی کا پوچھ رہے تھے، تمہارے گروپوں نے پھر گالیاں دی، وہ بھی لعنت ملامت کر رہے تھے، اور میری بیوی کا، میرے بچوں کا، ان کا دعوے سے کیا تعلق ہے؟ اب مجھے پھر بھی تمیز کے ساتھ میں نے تمہیں سب جوابات دیے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے میں انڈر پولیس پروٹیکشن ہوں، تو وہ واچ کرے گی آپ کو اور وہ تحقیقات کرے گی. تو اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو پکڑیں گے. ٹھیک ہے جی، میں وہ عام آدمی نہیں ہوں، میں جرمنی کے اندر مجھے اسٹیٹس ملا ہوا ہے، میرے ساتھ پولیس چلتی ہے. ٹھیک ہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈریس مانگا اور لوگ آ گئے یہاں پہ. مجھے آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کے جو گروپ ہیں انہوں نے مجھے ہزاروں دھمکیاں دی ہیں، ہزاروں دھمکیاں مجھے جرمنی سے ملی ہیں آپ کی وجہ سے. پاکستان سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو پھر پولیس نے تو تحقیقات کرنی ہے. یہ تو بڑی عام سی بات ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو پہلے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چیزیں. اچھا، یہ جو گروپ ہیں آپ کے، میں نے تو کسی گروپ میں شمولیت نہیں اختیار کی، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا. یہ ایک دم اتنے گروپ کیسے آ گئے؟ اور وہ شاہ صاحب کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی تقریب، آپ کی عزت، آپ کا یہ فلاں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اچھا ان میں سے جرمن بھی ہے جنہوں نے جرمن لینگویج میں کہا ہے کہ تیرا جو اپنا مناظرہ ہو رہا ہے شاہ صاحب سے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے.
तो उनको लगाम भी तो डाले ना जरा ग्रुपों को, उनका आपका असर है उनपे, तो उनको कहो कि गालियां नहीं देनी, कत्लों की धमकी नहीं देनी। अगर वो आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं, अगर वो आपका नाम लेके ये कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और मेरे पास है तो सारे ग्रुप, वो मैंने अभी आप हमें भी कुछ बोलने देंगे, कुछ सांस लेंगे, थोड़ा सा हमें भी बोलने देंगे। आप चाय पिए उतनी देर, आप चाय पी लें, पूछा था तो मैंने जवाब दे दिया। आप चाय पिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने एक ही सांस में इतनी बातें की हैं, अब हर चीज का मुझे जवाब देना होगा, तो तवज्जो के साथ, तहम्मुल के साथ आप सुनिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले बात शुरू हो गई, हम क्यों नहीं मौजूद, कम से कम बात करने की तमीज तो होनी चाहिए कि बात काटनी नहीं चाहिए। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात भी तो सुने आप। आपको तो एक अखलाकी शुरू हो रही है, अगर यही काम करना है तो फिर काहे का मुनाज़ा, मुझे समझ नहीं लग रही। आपके अंदर तो इखलाकियात की बहुत ज्यादा कमी है। बार बार आप गुस्से में आ जाते हैं, बात काटते हैं, तो दावा आपका नबूवत का है। थोड़ा सा सुने तो सही, अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुई। आपने जितनी बातें की हैं उसके मुझे जवाब तो देने दें। बोले जी, आप खामोशी से तहम्मुल भी रखते हैं। तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये सारी चीजें एक कामिल इंसान में होनी चाहिए। अभी तो आप कामिल इंसान बनने की आप कोशिश करें, वो जो से सुने। फजूल बातें नहीं, अब मुझे जवाब तो देने दे, आप सुन लें। सवाल ही ऐसा किया मुझसे कि इंटर पुलिस मेरी तलाश कर दी, मुझे क्या जरूरत है तलाश करने की, वो उनका ये काम है। ये पाकिस्तान पुलिस थोड़ी है गुजरांवाले की, कि वो आपका असर पड़ जाएगा। यहाँ की अपना एक महकमा है आजादी का। आपने ब्लड प्रेशर की दवाई ली है, चाय के साथ उसको भी ले। देखें, गलत बात नहीं करनी, शैतानी वाली बात नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा था कि मौजूद पे बात करनी है, ठीक है कि नहीं। मैंने तुझे कोई प्राइवेट सवाल किया है, मुझे गुस्सा नहीं दिलाना तुमने। मैं चाय पीऊं, मैं दूध पीऊं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमने मौजूद पे बात करनी। अब मैं कह रहा हूँ बात करें यार, मैं सुन रहा हूँ, चाय पीनी है, पानी पीना है, ये क्या बकवास शुरू कर दी। अब मुझे बोलने देंगे आप? अब थोड़ी देर खामोश रहे आप, इसको छोड़ दें। ये पिछली अभी मुझे हर चीज का तफसीली जवाब देने दे, डिबेट हम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जनाब, मेरे लोगों ने आपको गालियां दी हैं, धमकियां लगाई हैं, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको गालियां भी दी, धमकियां भी दी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको नाराज तो नहीं होना चाहिए। आप तो जनाब वो गुस्से में आ गए हैं कि पता नहीं वो 2-4 गालियां किसी ने निकाल दी हैं, तो आप इतने नाराज हो गए हैं। मेरी बात अभी जवाब देने दें, बोलना नहीं है, बीच में बोलना नहीं है, खामोशी से सुनते रहे, सब्र भी रखें थोड़ा सा। आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको कि मुझे कोई गाली दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो नबी होते हैं वो तबलीग करने के लिए आते हैं। आप इतनी सेफ्टी में रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, घर में जब रहेंगे किसी को पता ही नहीं बताएंगे अपना कि मैं हूं कहां पे, तो खाक आपकी तबलीग होनी है। आपका खुदा आपको, मुझे जवाब देने दे। आप कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते रहे। ये देखे कॉपी पेंसिल मैंने भी ली है, हर चीज आपकी लिख रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। मुझे जवाब देने दे, खामोशी से सुने। मैं घर पे बैठा हूँ, हर शहर में हजारों लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। आप कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते रहे, उनके जवाब बाद में दीजिएगा। आप लिखते रहे, मुझे जवाब देने दे, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आप तो जनाब अखलाकियात से गिर रहे हैं। घर में बैठे हुए हो, पुलिस प्रोटेक्शन, और मैं हजारों लोगों के सामने शहर में बोल रहा हूँ, तुम्हें मालूम तो चाहिए पहले। क्या तुम ये क्या, मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था अच्छे तरीके से अपना इलाज करवाएं, आपको इलाज की जरूरत है। आपको ये जो लानत पड़ी है मौलवी पे, अपना इलाज कराओ। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का खाना खराब हो गया है, आप अपना इलाज कराएं। मुझे इलाज कराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो तो नजर आ रहा है आप जिस तरह के ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें ये किसने इन्फॉर्मेशन दे दी, मालूमात, कि मैं घर में छुप के बैठा हूँ? ये किसने दी तुम्हें? आप कॉपी पेंसिल लेंगे, कोई करीब कॉपी पेंसिल है? लेकिन गलत बात नहीं करनी। आपके पास कॉपी पेंसिल है कोई करीब? ले ले, ले ले, चलो शुक्र है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी बात मानते हैं आप मेरी।
آپ لکھتے رہے بعد میں جواب میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ بعد میں بول لیجئے گا. جناب جو نبی ہوتے ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں, اور جب وہ گھروں میں رہیں گے اپنا پتہ ہی نہیں کسی کو بتائیں گے, اپنا پتہ ہی نہیں بتائیں گے تو وہ تبلیغ کیا خاک کریں گے. اور یہ تو پھر سراسر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے جناب اس قسم کے کام کر رہے ہیں. یہ تو فتنہ اور فساد کی دلیل ہے کہ جناب اپنا وہ جناب پتہ بھی نہیں بتاتا اور اپنے پاس کسی کو آنے میں ہی نہیں دیتا, اور اگر کوئی مکالمہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا. تو یہ تو جھوٹا ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے یہ اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا. آپ لکھیں محترم, میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ کاپی پینسل لے کے لکھتے رہیں, بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آپ نے یہ وعدہ کیا ایک اچھا انسان ہونے کے لیے وعدے کی پاسداری ہونی ضروری ہوتی ہے. آپ کو یہ 15 دن پہلے سوچنا چاہیے تھا. اس وقت آپ نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں, ساری دنیا نے سنا, آن لائن ہم نے دکھایا تھا. آپ ابھی میری بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دیتے. ایک سوال کرو اور ایک جواب دو, 10 منٹ فضول باتیں نہیں کرنی. ابھی مجھے پچھلی ساری باتوں کے جواب دینے دینا. پہلے پچھلی ساری باتوں کے آپ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ گئے تھے. پہلے ایک سوال کرو کہ بھئی آپ چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ہر شہر میں میری ویڈیو ہے, ہر شہر میں کھلے طور پہ بول رہا ہوں, ہر شہر میں ہزاروں آپ نے دیکھی میری ویڈیو 200 خان. میں نے آپ کی ویڈیوز نہیں, ہر چیز آپ کی دیکھی ہے. میں چھپ کے بیٹھا ہوں. جی وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس کا ایڈریس بتائیں. اس کو چھوڑو. یہ کیوں چھوڑو بتائیں, کیوں چھوڑو؟ کیوں چھوڑیں؟ آپ کے محلے کے قریب کچھ مسلمان لوگ ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا بات نہیں کر رہے گے ان سے؟ جی ہر ہفتے, ہر جمعرات, ہر منگل فرینکفرٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہاپن ہاک کے نزدیک سائل ہے, سائل اسے کہتے ہیں کوسٹبلا وقے. منگل کو, جمعرات کو, ہفتے کو کھلے طور پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے میں کتابیں مفت دیتا ہوں. تو میں کہاں چھپا ہوں؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا 15 دن پہلے؟ جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے کہا میں ابھی دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. آپ نے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ آپ نے کہا میں ابھی, ریکارڈنگ موجود ہے, ساری دنیا نے سنی تھی. آپ نے کہا واٹس ایپ پہ میں ابھی میسج. میرے پاس کافی میٹنگ ہوتی ہے, مجھے بولو تو صحیح, کیا جھوٹ بولا؟ جھوٹ یہ بولا تھا آپ نے, میں نے کہا تھا پتہ سینڈ کریں, آپ نے کہا واٹس ایپ کے اوپر ابھی کر دیتا ہوں. میں نے تمہیں سینڈ کر دیا تھا لائف اسی وقت. پتہ سینڈ کیا ہے؟ لائیں ابھی دکھائیں, ادھر ہی دکھائیں, ویڈیو کے اندر دکھائیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دکھائیں, نکالیں. لائف کی 30 میں نے روک کو آپ کو اسی وقت میں نے ابھی یہ گور یہ میدان لائیں, نکالیں. ہسٹری تو ہوگی نا آپ کے پاس, نکال لیں. اور یہ دیکھو میں نے آپ کو بھیجا ہے, پتا یہ کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں اور کہتے تو بھی بھیج دیتا ہوں. یہ what are you talking about? last time nonsense, جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, یہ میں نے اسی وقت انٹرویو سے پہلے بھیجا. میں نے بندے میں بولنا چاہتی ہو قتل کرنا, تم قاتل ہو نبیوں کے, لعنت بھیجی تھی تمہارے رسول نے تم پہ, 72 فرقے ہو تم. ابھی بھائی کرو, یہ تمہارے ہزاروں گروپ ہے, اس لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. ایک سیکنڈ, برنگ دی موسیز ہے, موسیز ہے, بیکاز میں نے اسی وقت آپ کو بھیجا تھا ایڈریس لائف لی, اور آپ کو کہا بھی تھا اس ویڈیو میں. آپ تو ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں, ہم کلام ہو جاتے ہیں. تو ایک سیکنڈ نہیں لگنا چاہیے تھا آپ کو, فوری طور پہ میسج اللہ سے پوچھ لیتے کہاں پہ ہے. پاکستان پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے, ان کو ایسی جو یار آپ نے خود کہا تھا کہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا مجھے اللہ سے
बात करते हुए, पूछे जरा कहाँ है, किस जगह मैसेज सेंड किए? जब चाहे अल्लाह बुलाए, तुम ठेकेदार हो अल्लाह के। नहीं, आपकी बात मैंने की, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आपने खुद कहा है। देखो, तुम आए, तुमने पहली फजूल बात की कि मैं छुप के बैठा हूँ, फिर तुमने बात की मैं क्या पी रहा हूँ। ये तो अभी सारी दुनिया देख रही है, छुप के बैठे हैं आप, फितना फसाद खड़ा कर रहे हैं, छुप के बैठे हैं आप। सबको बताए ना आप, हो सकता है इन सुनने वालों में से कोई तनवीर अत्तारी हो वीडियो के अंदर जो आपसे मुलाकात करना चाहता हो, कोई मुमताज कादरी हो, कोई आपसे मुलाकात करना चाहता हो। नहीं, कोई हो सकता है, कोई। आप डरते क्यों हैं? दावा तो आपका नबूवत का है, डर खौफ किस चीज का आपको? मैं हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कैसे दावा? हाँ बताएं, पता बताएं, बताएं पता बताएं फिर। इतना अगर डर खौफ नहीं है आपको, पता बताएं। तू चाहता है कि कत्ल हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना राह रास्त पे आ जाए, आपको कोई आए समझाए आपको कि आप अपना इलाज कराएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनाब आप राह रास्त पे आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई मिले, कोई सुनने वाला आपके जर्मनी के करीब रहता हो, वो आपको समझाए कि मियाँ जी अपना इलाज करवाएं, कोई फकी शक्की वो लेके जाए साथ। और मुझे ये जो धमकियां दे रहे हैं पुलिस की, जर्मनी की पुलिस, ये वो, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, जूते की नोक पे रखता हूँ मैं। प्रोटेक्शन बात लगी हुई है। ये दो गुआ बैठे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हो। कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? और जो बैठे हुए तुम्हें क्या ये आपकी वीडियो दिखानी है जर्मनी में, ताकि लोगों को पता चले आप कितने घटिया किस्म के मौलवी। हाँ, दिखाएं उनका तर्जुमा करके। पिछली डिबेट जो हुई थी उसका भी इंग्लिश करके बताए इनको कि आप ईसाइयों के खुदा को गालियां निकालते हैं, किस तरीके से आपने निकाली। लांती यूरोपियन को पता होना चाहिए तुम किस किस्म के घटिया किस्म के लोग हो। तुम बंदे मरवाते हो, तुम डाकू हो, चोर हो, तुम शैतानियों की औलाद हो तुम। उन्हें पता चला, और मैंने किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी आप आम जाएगी, लोगों को पता चलेगा। और ये तुम बार बार मुझे एड्रेस मांग रहे हो ना, ये अपना नुकसान करा रहे हो तुम, समझे कि नहीं? डर गए आप डर गए, जाहिर साहब डर गए आप। वो मुझे क्या करने की दुआ? डर गए आप। आपकी ऑडियो मेरे पास रखी हुई है, आपकी ऑडियो मेरे पास रखी है, जिसमें आपने कहा था कि खुदा के नबी डरते नहीं है। आप तो अपनी बातों से ही झूठे साबित हो रहे हैं। क्या तबलीग करेंगे आप? समझे कि नहीं? आपने कहा था कि खुदा के नबी डरते नहीं है। आपने खुद कहा था खुदा के नबी डरते नहीं है। आपने खुद कहा था खुदा के नबी डरते नहीं है। आप डर गए। आप तो पता देने से ही डर रहे हैं, तो आगे बात क्या होगी? डर गए और तुम्हारी लानतों की वजह से, तुम शैतानों की औलाद हो, तुम बंदे मारने के लिए एड्रेस मांग रहे हो। अच्छा, ये सुनिएगा, ये स्टेटमेंट सुन ले जरा। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए, वहां और भी बहुत ही 200 वीडियो है, उन्हें भी देखो और पढ़ो मैं क्या कह रहा हूं, और सुनो, फिर बात करना मुझसे। आम करो उनको। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए। जी, तुम क्या समझते हो मैं डरा हुआ हूं? खुदा के नबी डरते नहीं है। सुने जरा, सुने जरा। तुम क्या समझते हो कि मैं डरा हुआ हूं? अल्लाह के नबी कभी नहीं डरते किसी से। वो YouTube पे ना जो खान खोल आ गए, वहां और भी बहुत ही 200 वीडियो। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें क्या हो गया मुल्लाओ? तुम 72 लानती मुल्लाओ हो, 72 फिरके हो तुम। तुम्हारी लानत अगर मेरे हाथ में, मैं तुम्हें किक कर दूं पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे थोड़ा सा। मोहम्मद अली जिन्ना ने सही कहा था कि तुम्हारा मजहब और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुम्हारे सर पे सही करके बैठा है। उसकी खबर उठो, फिर बात
करना मेरे साथ। अभी डिबेट शुरू करें फिर? हाँ करें जी। ये फजूल बात करने शुरू की है जी डिबेट शुरू शुरू करते करो, हैं। मैं तो तैयार हूं। इतनी देर हो गई है, कोई बात कोई अभी तक मैंने कोई तुक की बात नहीं सुनी तुमसे। जी अभी डिबेट शुरू कर लें फिर? हाँ चले जी। कल मैं ऐसा है कि जो हमारा तय पाया था कि कुछ देर आप बात करेंगे कुछ देर मैं। टाइम अभी बता दें आप, 1-1 मिनट के 2-2 मिनट जो मर्जी ले लो, बताएं। देख सकता मैं बात करूं, तूने नहीं बोलना। टाइम बताएं। मेरी ठंड 2-2 मिनट, 2 मिनट आपने बात करनी, 2 मिनट मैंने बात करनी। ठीक हो गया। ठीक है, 5-5 मिनट बात करेंगे तो फजूल हो जाएगा। ठीक है चले। हाँ बोले यार बोले। जी 2 मिनट आप पहले अपना दावा पेश कर लें, आप बोल लें। आपने कहा था म्यारे नबूवत, मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर बता दिया कि हक ताला ने मुझे अपने पास बुला के कहा कि इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, तमाम मजहब जो है वो खत्म हो गए, एंड हो गए। शरीयत मनसूख हुई, कुरान मनसूख हो गया, बाइबल मनसूख हो गई है। तमाम जो शरीयत जो मज़ाहिब हैं खत्म हो गए। ये मजहबों से शुरू हुए थे और इनकी ये फरिश्तों से शुरू हुए, ये खत्म हो गए हैं। अब जो नया जमाना आएगा वो जमाना है जमीन के वारिस उसके मोहब्बत करने वाले होंगे और इंसान उसकी कदर को पहचान जाएगा। मैंने पहले भी कहा था जब तक मुसलमान मेरी किताब नहीं पढ़ेंगे उनकी खोपड़ी में कोई समझ नहीं लगेगी। ये मेरा दावा है पहले। दूसरा मेरा ये है कि मैं मजहबों की तरफ नहीं आया, मैं इंसानियत, पूरी इंसानियत की तरफ पैगाम लेके आया हूं। हक ताला ने पहले भी कहा था, मैंने हक ताला ने मुझे अपना रसूल कहा, अपना दिल कहा। मैंने अंबिया के ठिकाने देखे हैं फरदौस में, और वो वहां भी अपनी मार्फत में तरक्की कर रहे हैं। किसी के पास नूर है तो किसी के पास अंधेरा है बीच में। कोई नबी कामिल नहीं, सब बशर हैं, सब गलतियां की उन्होंने। कोई ठेकेदार नहीं है नबी जो ये कह रहे कि मैं कामिल हूं और मैं मासूम हूं। सब गलती और गलती के पुतले हैं। उनसे गलतियां मजमून में भी हुई और किताबों में भी हुई। मेरे सामने जो कुरान है वो मखलूक है, वो इलाही किताब नहीं है। और अब क्योंकि मैं बात ही नहीं करना चाहता, जब वो चीजें मनसूख हो गई, क़यामत मैं हूं, मेरे से ये नई दुनिया का जमाना शुरू हो जाएगा। ये खुदा ने कहा है। और अभी 100 साल नहीं बीतेंगे कि यहां से तालीम, मुझे यहां जर्मनी में भेजा गया था, यहां से तालीम जो है होती हुई यूरोप, और आप जब लोग मर खप जाएंगे ये तालीम एशिया में भी फैल जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फिर एक खुदा होगा उससे, और जितने मज़ाहिब हैं ये सब अपने मजहबों से निकल कर ये अल्लाह ताला की मार्फत के समुद्र में जा पड़ेंगे। ये जमीन नबियों से मामूर हो जाएगी। आप लोग तो कहते हैं ना कि नबी नहीं आ सकता, नबी तो क्या, ये जमीन नबियों से मामूर हो जाएगी। हर इंसान अपना ताल्लुक खुदा से रखेगा, ये उसने, और तकदीर का मसला हल हो जाएगा। मौत का टाइम आपका नहीं कंप्लीट है। हुआ, टाइम कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। 2 मिनट आपने बात की, 2 मिनट मैंने बात करनी है। ठीक है। नो साइड। दावा है आपका कि आप नबी हैं और जनाब बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि जो अक्ल से मावरा है, अक्ल में आती ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कि अगर आपको किसी पागल खाने के डॉक्टर से चेक करवाया जाए तो वो आपको भर्ती कर ले उस उधर हॉस्पिटल में, यकीन माने। वो कहे कि हमें तो जाहिद खान साहब की ही जरूरत है, इनका इलाज हम सबसे पहले करेंगे। यकीन माने जो आपका इलाज करेगा, और अल्लाह करे कि आपका इलाज हो जाए, तो उसको तो नोबल इनाम मिलेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं किसी नबी को मानता नहीं हूं,
کسی کتاب کو مانتا نہیں ہوں، میں نے کسی کہا نبی کو منسوخ ہو مانتا نہیں ہوں، کسی نبی کی شریعت پہ عمل کرتا نہیں ہوں، کسی کتاب پر عمل کرتا نہیں ہوں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، ان پہ میرا اعتقاد نہیں ہے، میری اپنی شریعت ہے، وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی جس طریقے سے مسلمان کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ابھی اور نبی بڑے آئیں گے، میں بھی آیا ہوں، اور بھی آئیں گے، مامور ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے، اور یہ نبی کا جو عقیدہ آپ نے لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے، بات کریں۔ یہ جتنے ابھی تم نے باتیں کی ہیں فضول ہیں اور جھوٹی ہیں، اور ایک بات تو ثابت ہے کہ تم ان پڑھ لوگ جو ہو مولوی، یہ گجرانوالہ پاکستان میں بیٹھ کر اس قسم کی فضول باتیں کرتے رہا کرو جیسے وہ ڈڈو کرتے ہیں۔ جب تم یورپ میں آؤ گے تو تمہاری جاہلیت اور ایسی باتوں کو کوئی نہیں سنے گا۔ ایک بات ہے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نہیں مانتا، میں نے کہا یہ ہے کہ یہ اب تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، یہ کہا، میں نے کسی نبی کا انکار نہیں کیا۔ تو بات ہے، ہاں اگر آپ ادھر آ جائیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ 2 گھنٹوں میں آپ کو پاگل خانے کیا، آپ کو پاگل خانے سے نکلنے ہی نہیں دیں گے وہ لوگ، سمجھے کہ نہیں؟ اب معیار نبوت کیا ہے؟ یہ مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، نبی نبی نہیں بنا سکتا، فرشتے نبی نہیں بنا سکتے، یہ اختیار کلی طور پر خدا کو حاصل ہے۔ اور آپ لوگوں نے جن پہ یہ پاکستان کی لعنت پڑ گئی ہے، یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ جھوٹا۔ تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میرا معاملہ خدا کے ساتھ جھوٹا ہے یا سچا؟ ایک معیار جو ہے وہ یہ ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں خدا پہ تو خدا مجھے پکڑے گا اور میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن اگر آپ مجھے جھوٹا کہیں گے تو جیسے میں نے اکثر مولیوں کو جہنموں میں ٹائم دیکھا کمپلیٹ ہے۔ ہو گیا، ٹائم پر بھی نظر رکھیں، ٹائم پہ میری نظر ہے۔ سائڈ جناب سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو نبوت کا جو عقیدہ آپ نے لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ کتابیں تو آپ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور نبی بھی کامل نہیں تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے بھی غلطیاں کی وغیرہ وغیرہ، غلطیوں سے معابرہ وہ نہیں تھے وغیرہ، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے۔ میں نے آپ سے سوال جو کیا اس کا جواب تو آپ نے دیا نہیں ہے۔ نبی کی تعریف آپ نے بتانی ہے، اور یہ نبی کا جو عقیدہ آپ نے لیا کہ نبی آئے گا، جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہیں، یہ کہاں سے لیا؟ آیا تورات سے لیا، زبور سے لیا، انجیل سے لیا، یا قرآن سے لیا، یا کسی اور جگہ سے لیا؟ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا۔ ان 2 چیزوں کا آپ نے جواب دینا، نبی کی تعریف کرنی ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈیفینیشن اس کی کریں گے، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا، کس مذہب سے لیا، یہ آپ مجھے بتائیں۔ ابھی 1 منٹ میرا پڑا ہے، آپ کو میں اپنا ٹائم دیتا ہوں، جواب دیں۔ پہلی مثال میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، وہیں بڑا پڑا، پھر اس کو نبی کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ موسوی شریعت کے اندر جو انبیاء آئے وہ موسی شریعت کے ماتحت تھے، پھر ان کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، انہیں خدا کس نے بنایا؟ میں اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، جب مجھ سے خدا کی ملاقات ہوئی تو خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے رسول بنایا ہے۔ یہ رسول کی ڈیفینیشن ہے،
وہ بناتا ہے، وہ نکالتا ہے. اس نے مجھ سے کہا تمہارا جو غصہ ہے وہ خدا کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اچھائی کی دنیا شروع ہو جائے گی، انسان حق تعالیٰ کی قدر پہچان لے گا، اور مذہب جو تھے، جو دریا تھے، سندھ چناب، یہ جو دریا ہیں، ان کی شناخت جب تک باقی ہے جب تک یہ چل رہے ہیں. جب یہ سمندر میں گریں گے ان کی شناخت باقی نہیں رہے گی. تو جو تعلیم اس نے مجھے دی وہ میں نے پیش کی ہے. ڈیفینیشن تعریف کیا ہے نبی کی؟ تعریف یہ کہ جب انسان ہم کلام ہوتا ہے خدا کے ساتھ، سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، ادھر سے جواب دیا جاتا ہے، ادھر سے سوال کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے ہم کلامی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نبوت. یہ ڈیفینیشن ہے نبوت کی، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اگر اب جب عیسیٰ ابن مریم نے دعوی مسیح کا کیا تو وہ موسوی شریعت پہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ میں جو تعلیم لے کے آیا ہوں وہ انسانیت کی تعلیم ہے، کنگڈم آف گاڈ کی، جو موسی شریعت سے تھوڑا سا کنفرٹیشن کرتی تھی. تو میرے عقائد وہی تھے. میں اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جب خدا ملا اس نے واضح باتیں کی. ٹائم ختم ہوا. میں نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دیا تھا، آپ نے 3 منٹ میرا ٹائم بھی لیا، اپنا ٹائم بھی لیا. 3 منٹ آپ نے گفتگو کی. سوال آپ سے گندم کیا جا رہا ہے، جواب آپ چنا دے رہے ہیں. ہاں جی، تھوڑا مشرق کی طرف جا رہا ہے، جہاں مغرب کی طرف رہے ہیں. آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے، مجھے تو آپ کی عقل کے اوپر پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہلے ہوئے ہیں. صاحب آپ علاج کروائیں، کوئی اپنا علاج کروائیں. تعریف میں نے نبی کی پوچھی، آپ نے رسول کی تعریف شروع کر دی کہ اس کو رسول کہتے ہیں. اور تعریف میں اور صفت میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فرق کیا ہے. تعریف کس کو کہتے ہیں، ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں، اور جناب اس کی ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، جو کنڈیشن، وہ کیا ہوتی ہے. آپ نے مجھے جو نا تعریف کر کے بتا دی ہے، سوری تعریف نہیں، اس کی وہ صفت بتا رہے ہیں کہ جناب رسول یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. سنیں، توجہ کریں، یہ ہوتا ہے جی رسول. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نبی کی تعریف کریں. آپ نے پہلے نمبر پہ رسول کی تعریف شروع کی، اوپر سے جی وہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے ادھر سے پیغام آتا ہے، تو لہذا یہ رسول ہوتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ آپ نے ابھی بات کہی ہے، موجود ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا کہ آپ نبی ہیں اور نبی آ سکتے ہیں؟ تورات سے لیا، زبور سے لیا، انجیل سے لیا، قرآن سے لیا، یا کسی اور کتاب سے لیا، یا کسی اور جگہ سے لیا؟ یہ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا تھا. میں رپیٹ کرتا ہوں، رپیٹ اگین، مجھے ان 2 چیزوں کا جواب چاہیے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن، اور یہ جو عقیدہ آپ نے لیا کہاں سے لیا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، میں اپنا آدھا منٹ پھر چھوڑتا ہوں. جواب آپ لوگوں کی کھوپڑی میں یہ باتیں اس لیے نہیں پڑ رہی کہ آپ کی کھوپڑیوں میں اندھیرا ہے. یہ عقیدہ میں نے خدا سے لیا ہے جب اس نے مجھ سے باتیں کی کہ نبی آ سکتا ہے. یہ میں نے کسی نبی سے نہیں لیا جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ عقیدہ بھی خدا نے مجھے دیا ہے کہ آنے والے زمانوں کے اندر یہ زمین نبیوں سے بھر جائے گی، ہر انسان خدا سے ہم کلام ہوگا. یہ عقیدہ میں نے کسی صوفی سے، کسی مولوی سے نہیں لیا. لیکن یہ آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ جو مولوی ٹائپ، مفتی ٹائپ ہیں، اپنے مذہب کو تو جانتے ہیں لیکن آپ اندھے ہیں. آپ کو صرف اسپیشلائزنگ جو ہے اپنے مذہب کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے آپ کی کھوپڑیوں میں یہ باتیں نہیں پڑیں گی. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ خدا سے کر رہا ہوں، اس نے مجھ سے یہ کہیں تو پھر تم فضول باتیں کیے جا رہے ہو کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے. یہ عقیدہ میں نے نبی سے نہیں لیا. نبی کون ہوتا ہے مجھے یہ عقیدہ دینے والا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں پہلے آپ لوگوں کی طرح، اندھوں کی طرح میں بھی اسلام میں تھا. یہ جب تبدیلی آئی ہے، جب
जब आइए जब खुदा मुझे अपने पास बुलाया। ये है नबी की डेफिनेशन तारीफ, इससे बढ़ के तारीफ नहीं हो सकती कि मौलवी इकट्ठे हो जाए मक्खियों की तरह और मुंह पे बैठे। समझे कि नहीं? टाइम खत्म हुआ आपका, टाइम खत्म हुआ। फिर अब से खामोश- स्कूल है, 15 खामोशी मिनट इख्तियार। अभी तक मुझे बताया जा रहा है, लेकिन चलो छोड़ो, अगला सवाल करें। चलो खैर 15 मिनट मैंने भी छोड़ दिए, 15 सेकंड 15 सेकंड छोड़ दिए, चलो ले लें 15 सेकंड और ले लें। 15 सेकंड तो कह रहे छोड़ दिए। अच्छा आप कर लें 15 चलें। सेकंड ज्यादा। मुझे ये बताएं कि ये जो तारीफ आपने की है, मान लेते हैं जी ये तारीफ है नबी की, मान लेती हैं, मैं मान लेता हूं, ठीक है जी। सिर्फ इतना काम कर दें कि ये तारीफ जो आपने की है दुनिया की किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में ये तारीफ लिखी है, चाहे किसी भी मजहब की हो, ये तारीफ मुझे आप दुनिया की किसी किताब से दिखा दें, किसी डिक्शनरी से दिखा दें, किसी किताब में लिखी हो, ये जो आप तारीफ कर रहे हैं ये तारीफ आपने मुझे दिखानी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब मुझे खुदा ने बताया है कि मैं नबी हूं, मुझे खुदा ने बताया है कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। पिछली मर्तबा भी जब इंटरव्यू लिया था तो उसके अंदर भी ये बात हुई थी, लेकिन उसका भी जवाब आपने नहीं दिया था कि आपका जो खुदा है वो आपसे हम कलाम होता है, तो उसकी सूरत हाल क्या होती है, वो सूरत हाल आपने बयान नहीं की थी। बयान जो की थी वो ये की थी कि जनाब मैं यहां से जाता हूं, परवाज लेता हूं, तो ऊपर अर्श पर जाता हूं और जाकर वहां अल्लाह से हम कलाम होता हूं। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि जनाब अगर आप जाते हैं तो जाने में कुछ वक्त लगेगा। आपने कहा नहीं, एक लम्हा नहीं लगता। तो फिर इसके ऊपर मैंने सवाल किया था कि एक लम्हा कैसे नहीं लगता, कि दुनिया में जब आप जाएंगे ऐसे प्रवास करेंगे तो उसमें तो एक टाइमिंग चाहिए होती है। आपने कहा आधा घंटे के करीब वक्त लगता है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात। आपने कहा आधा घंटा लगता है मुझे तकरीबन ये आसमानों के पास पहुंचते हो गए जी। वक्त भी देखें चले ना, करें करें। पहले सवाल का जवाब जो है, जब यहूदियत ने ईसा इब्ने मरियम से सवाल किया कि कोई सबूत क्या है तेरे पास, तो उसने बाख्तियार कहा कि हम उसकी गवाही देते हैं। ये मती में पढ़ सकते हैं, लूका में है, ये यूहन्ना में है। हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा है। इसी बात पर उसे पत्थर उठा के मारे गए। तो यही बात पहले मैं ये कहूंगा कि किताब से मैंने आपको हवाला दे दिया है कि मैं भी उसकी गवाही देता हूं जिसको मैंने देखा है, जिसे मैंने हम कलामी की है। नंबर 2 बात, खुदा से मिलने की मैंने कहा था कि रहमों में मिला जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आंख झपकने से पहले भी खुदा से मिला जा सकता है। अगर खुदा ताला प्रवास कराए और वहां की इंजॉय कराए, यानी जंतु से आप गुजर रहे हैं, आप जनते हैं किस लिए, लुत्फ के लिए ना, वहां इंसान को सुकून मिलेंगे, खुशियां मिलेंगी, तो अपने हिसाब से भी प्रवास कर सकता है। ठीक है, लाइटिंग स्पीड के हिसाब से भी प्रवास कर सकता है, पलक झपकने से पहले भी वहां पहुंच सकता है। लेकिन खुदा ताला के पास जब इंसान की मुलाकात होती है नबी की, तो खुदा उसे बुलाता है, खुदा बुलाता है उसे। हाँ, नबी दुआ करता है, पूछता है, और हक ताला उसके लिए दरवाजे खोल देता है। तो ये मिनटों सेकंडों की जो फजूल आपने बहस की है ना, ये वो करते हैं जो अंधे हैं, जिन्हों की अभी तक आलम अरवाह में, जंतु में परवाज नहीं हुई। समझे कि नहीं? ये वो फजूल बातें करते हैं। वहां टाइम जो है वो लिमिटेशन नहीं है जी, टाइम खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया। आपने फिर गंदुम सवाल हो रहा है, जवाब आपका चना आ रहा है। बात आपसे मैं कुछ करता हूँ, जवाब आप कुछ देते हैं, फिर आपके जवाब के ऊपर फिर मुझे कलाम करना पड़ता है।
تو ایسے کب تک چلے گا؟ ظاہر صاحب آپ کو میں نے کہا ہے آپ میرے سوالات کو لکھ لیا کریں ڈائری کے اوپر، ان کے جواب اپنے وقت میں آپ دیا کریں۔ یہ لکھا ہے، یہ آپ نے پھر جناب آپ نے پھر وہی بات کر دی کہ وہ ٹائم سپیس جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، نبی کے پاس فوری طور پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے جا کے۔ اس چیز کو میں جھوٹا ابھی ثابت کر دیتا ہوں، ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ ابھی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ میسج نکال کے دکھائیں کہ وہ میسج کہاں ہے جہاں پہ آپ نے مجھے اپنا پتہ سینڈ کیا ہے۔ آپ وہ ڈھونڈتے رہے آپ کو ملا وہ ہے نہیں۔ اتنا اگر آپ ایک لمحے میں خدا سے ملاقات کر لیتے، رابطہ کر لیتے، تو آپ کو وہ پتہ نہ چل جاتا، آپ کا خدا بتا نہ دیتا کہ ظاہر میاں یہ فلاں جگہ پہ یہ میسج رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بات یہیں سے جھوٹی ہو گئی، اگلی باتیں تو بعد کی۔ آپ کی یہ بات یہاں پہ جھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز میں جو جھوٹا ثابت ہو جائے تو بقایا چیزوں پہ اس کا یقین بھی نہیں رہتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کذاب نے بھی کہا تھا کہ جو شخص ایک چیز میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی بقایا باتوں کے اوپر یقین نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، مرزا قادیانی نے بھی یہ کہا تھا۔ تو آپ تو ایک بات میں جھوٹے ثابت میں نے ابھی کر دیا آپ کو، اگلی باتوں پہ آپ نے یقین کیسے کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں میرے خدا نے جو ہے نا مجھے وہ خبر دی ہے کہ میں نبی ہوں۔ جی جواب دیں مجھے۔ وقت پورا ہو گیا۔ اندھے مولویوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جھوٹوں کی رٹ لگوائی نا، یہ خام خواہ کی فضولیات۔ آپ کو معراج ہوئی اور مختصر سے وقت میں آپ چلے گئے، آپ نے سفر کیا مدینے سے، اور جب پتہ لگا کافروں کو تو وہ ہنسے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو جب یہ بات یہ لوگ لے کر پہنچے ہیں ابو بکر کے پاس، تو آپ نے کہا نہیں، ایسے مختصر وقت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا مدینہ سے بیت المقدس۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات محمد نے کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کی تو ٹھیک کی ہے، تو اگر وہ اتنے مختصر وقت میں پہنچ سکتے ہیں جو مدینہ سے وہاں تک، اور پھر کھوتوں پہ بیٹھ کے کیوں جاتے تھے؟ وہ کیوں صبر کرتے تھے کھوتوں پہ؟ کیوں اپنا مال لاد کے لے کے جاتے تھے؟ تو آپ کا دماغ جو ہے وہ یہاں پہ ہل گیا ہے۔ دنیائی باتوں کو اور روحانیت کو آپ ملا دیتے ہیں، اس لیے آپ کی کھوپڑی جو سی ہے نا یہ فضول ہو گئی ہے۔ آپ اپنی کتابوں کا پہلے مطالعہ کیا کریں۔ غلام احمد قادیان کے ساتھ آپ نے جو کیا، آپ نے اس کو پھنسا لیا فضولیات میں کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اس کو چاہیے تھا آپ کی یہ بکواس چھوڑ کے وہ تعلیم پیش کر دیتا جو اسے دی گئی تھی، تو آپ ہی اللہ دینیوں میں پڑ گئے، وہ ساری زندگی مناظرے کرتا رہا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اس قسم کی فضولیات میں نہیں پڑتا۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مولوی جو ہیں یہ شیطانوں کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتے۔ تو غلام احمد قادیان کا کاذب ہونا ٹائم کمپلیٹ ہوا جی۔ وہ کیا جی گزارا یہ ہے ظاہر صاحب کہ ایک طرف آپ اسلام کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور آپ کو اپنی دلیل دینے کے لیے اسلام کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اپنی دلیل دینے کے لیے اسلام کا سہارا دینا پڑ رہا ہے۔ مثالیں دینے کے لیے آپ کو اسلام کی مثالیں لا کر دینی پڑ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے جناب یہ جو پوچھی تھی نبی کی تعریف، وہ آپ نے کہیں سے ثابت نہیں کی۔ میں نے کہا دنیا کی کسی کتاب سے بھی ثابت کر دیں، آپ نے وہ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے جبکہ آپ کو آپ کی ابھی والی ڈیبیٹ سے آپ کو کذاب، جھوٹا، فراڈیا ثابت کر دیا ہے۔ اس کی دلیل آپ کے ساری دنیا یہ سن رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے میں اپنے خدا سے ملاقات کر لیتا ہوں، پیغام لے لیتا ہوں۔
اگر آپ کا خدا آپ کو ایک لمحے میں بتاتا ہے تو ابھی پوچھیں، ابھی پوچھ لیں، اتنا وقت گزر گیا ہے، وہ میسج کہاں پہ ہے جو آپ نے مجھے جرمنی کا اپنا ایڈریس سینڈ کیا؟ آپ 5 منٹ آپ نے لگائے، آپ کو ملا پھر بھی نہیں۔ جناب من، آپ کو میں نے ابھی اسی ڈیبیٹ کے اندر جھوٹا ثابت کر دیا ہے، آپ نے اس کا رد کرنا ہے، اس کا رد کریں میری اس دلیل کا، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو ابھی میں نے دلیل دے دی ہے، آپ کو جھوٹا اور کذاب ثابت کر دی ہے۔ پچھلی ڈیبیٹ کے اندر میں نے آپ کو خبتی اور آپ کا جو دماغ ہلا ہوا ہے وہ ثابت کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس کے اندر میں نے آپ کو کذاب بھی ثابت کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میں ثابت کر رہا ہوں اس کی آپ نے نفی کرنی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا جی وقت ہو گیا ہے، کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تعریف دیجئے گا مجھے، دنیا کی کس کتاب میں لکھی ہے؟ آپ اندھوں کو، تمہارے جیسے اندھوں کو جو مفتی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تمہارا آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ میں اسلام کو مانتے نہیں، تو ہم اسلام کی کیا سنیں، اپنے سے بات کریں۔ اور تمہاری تعلیمات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تمہاری چربی نہیں چڑھ گئی تمہاری آنکھوں کے اوپر، کہ روحانیت کو اور ظاہری دنیا کو نہیں ملانا۔ نبی عام انسانوں کی طرح کام کرتے تھے، عام انسانوں کی طرح سفر کرتے تھے، پھر جب روحانی معاملات ہوتے تھے تو مختصر سفر میں وہ فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ اب یہ جاہلوں کی طرح اب تم مجھے جھوٹا کہے جا رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، کہ تم اپنی کتابوں پہ خود ہی نہیں سن رہے ہو لیکن بہ رہے ہو۔ تم سمجھے کہ نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، فضول۔ 5 منٹ میں نے ایڈریس تلاش نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہیں پھر اندھوں کو تمہاری حدیثوں سے ہی بتاؤں گا۔ ایک سفر کے اوپر جب عائشہ کا ہار گم ہو گیا، سارا دن تلاش کرتے رہے، تو جب وہ اٹھا بعد میں اونٹ، تو وہ جو اپنا ہار تھا وہ اونٹ کے نیچے تھا۔ کیا محمد رسول اللہ کو پتہ نہیں لگا کہ وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے؟ یہ کیا کاذب کی طرح کیا جھوٹی باتیں کر رہے ہیں کہ 5 منٹ ایڈریس نہیں پتا ہوا۔ جب کافروں نے بلایا تھا انہوں نے یہی تو بات کی تھی کہ معجزے دکھاؤ، یہ بتاؤ، وہ دکھاؤ۔ یہ ہے تم، یہ ہو تم مولوی، اندھے مولوی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میں چلیں، کی باتیں، ٹائم ختم ہوا، میں آپ کو تشریح پیش کر رہا ہوں اپنی۔ ٹائم ختم ہوا۔ پھر سکون دے، آپ میرے 5-10 سیکنڈ لیے جا رہے ہیں، تھوڑا بات کریں۔ اوکے، میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یا ان کا نام بھی اس ڈیبیٹ کے اندر لوں، کیونکہ وہ عظیم ہستی اور کذابوں اور دجالوں کی محفل میں ان کا کیا تذکرہ۔ تو آپ نے جب ان کے اوپر اب نکتہ چینی کی ہے تو مجھے بھی اب اجازت ہے کہ میں اس کے اوپر کلام کروں۔ گزارش یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایک لمحے میں اپنے خدا سے ہم کلام ہو جاتا ہوں اور جو مرضی ان سے جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی ہے تو لائیں پیش کریں، سٹیٹمنٹ لے کے۔ ایک بات یہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا پچھلی ڈیبیٹ میں بھی ابھی کیا کہ میں تو لمحے بھر میں اپنے خدا سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ میں نے اس چیز کا رد کرنے کے لیے آپ کو کذاب اور جھوٹا ثابت کیا، آپ کو کہا کہ آپ کو ایک میسج نہیں مل رہا۔ اگر آپ اپنے خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں تو لائیں وہ میسج، پوچھیں اپنے خدا سے کس جگہ پہ ہے۔ اور آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ مجھ سے معذرت کرتے کہ بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ آپ نے غلطی کی معذرت کیے بغیر ہی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لینا شروع کر دیا اور ان کی مثالیں دینی شروع کر دی۔ رہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وہ ہار کے گمنے والا معاملہ، وہ اس کا ہماری ڈیبیٹ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ ہو رہی ہے معیار نبوت کے اوپر،
جس کے اوپر ابھی 2 سوال قائم کیے تھے، ان کے 2 کے جواب ابھی تک آپ نے دیے نہیں، اور خلط مبحث کرنے کے لیے بات کہیں پہ کہیں لے کے جا رہے ہیں مرزا غلام قذاب کی طرح۔ مرزا غلام قادیانی قذاب بھی ایسے ہی تھا، وہ سوال گندم ہوتا تھا، جواب چنا دے کے بات کو گول مول کر دیتا تھا۔ جو سوال ہوئے ان کا جواب دیں، چلیں کریں بات۔ وقت ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ گجرانوالے میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ اگر یہاں ہوتے نا تو میں پاگل خانے پہنچ کے تم سے انٹرویو لیتا۔ ایک بات، کیا ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے پاس ذہنوں میں خبر آسمانوں سے آ جاتی ہے؟ وہ تعلیم میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میں انکاری ہوں اس تعلیم کا؟ میں نے کہا کہ اب جو دور چلے گا وہ خدا کا دور چلے گا۔ یہ ریفرنس دے، ریفرنس دے، ریفرنس دے، ریفرنس دے مجھے۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو 2 منٹ، سمجھے کہ نہیں؟ پھر آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کاذب، جھوٹا غلام احمد قادیانی کو، یہ تعلیم آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کیا تمہیں رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ تم جھوٹا کہو، گالیاں نکالو، کاذب کہو؟ ہاں، وہ نبی تھا، اللہ کا رسول تھا، تمہیں کس نے خبر دے دی کہ تم ایسی فضولیات؟ اس وجہ سے تمہیں جہنم کے بیچوں بیچ دیکھا جائے گا۔ دوسری بات، میں احمدیت سے کوئی ٹکا نہیں لیتا، نہ میں احمدیت میں پیدا ہوا، نہ میری احمدیت سے کوئی تعلق رہا، لیکن جب حق تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ وہ نبی تھا، اس نے اپنا مشن پورا نہیں کیا، تو میں نے کھل کے باتیں کہہ دی سب کو، سمجھے کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اب نبیوں کی کتاب جو ہے اس کا آپ نے عہد نامہ نہیں پڑھا، آپ کی کھوپڑی جو ہے وہ صرف قرآن تک ہے، اسلام تک ہے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے کہ جاہل ہے، نیرو مائنڈڈ ہے، تنگ نظر ہیں آپ، ورنہ پرانے عہد نامے سے اکثر پتہ لگتا ہے، اگر آپ آخری ریولوشن بھی پڑھیں، ریولیشن، کہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ وہ کہہ رہا وقت ختم ہو گیا۔ جی وقت ختم ہو گیا۔ آپ مجھے بتا دیں آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں میاں؟ کون سی زبان سمجھتے ہیں آپ؟ سوال آپ سے میں کچھ اور کرتا ہوں، جواب کوئی اور دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک اور نئی بات شروع کر دی، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں فرمایا۔ میں نے آپ سے ریفرنس پوچھا، ریفرنس دیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی قذاب جس کو آپ نبی کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کہتا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ یہ حدیث میں آیا ہے، یہ فلان جگہ آیا، ابو بکر نے کہا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا ہے، ہم جب تلاش کرتے ہیں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور تم سب قذابوں نے، جھوٹوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے بس، ہے جی۔ وہ اس نے کہا، جب حوالہ پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس حوالہ ہی کو نہیں ہوتا، اور آگے سے دانت نکال کے دکھا دیتے ہیں آپ لوگ۔ یہ کیا ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، بتائیں؟ اور جناب سوال کوئی اور ہوتا ہے، جواب کوئی اور دیتے ہیں آپ لوگ۔ ایک طرف آپ مرزا قذاب کو نبی مان رہے ہیں، وہ اللہ کا نبی تھا، ہاں جی جناب۔ ابھی میں اس کے موضوع کے اوپر جس کو آپ نبی کہہ رہے ہیں اس کے موضوع کے اوپر ہی گفتگو کر دوں تو جناب یہ بات بہت طویل ہو جانی ہے، اور دنیا کا ایک نمبر کا فراڈیا، ایک نمبر کا فراڈیا جناب، اور وہ پل پل میں جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی جتنی کتابیں ہیں کوئی ایک صفحہ نہیں ملے گا جس میں جھوٹ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ دیکھیں پانی اب آپ نے پھر پینا شروع کر دیا، گلا آپ کا خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا پراپر طور پہ علاج کروائیں، مائنڈ، اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ کا دماغ ہل گئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ میری جو ہے نا ریکویسٹ کے اوپر غور تو کرتے نہیں ہیں، اپنا علاج کروائیں۔ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آپ مجھے نبی کی تعریف آپ نے ثابت کرنی تھی، جو آپ نے کی ہے دنیا کی کسی ایک کتاب میں ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کی۔ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ مولویوں اور مفتیوں پہ پاکستان میں لعنت اس لیے پڑ گئی کہ آپ لوگوں نے غلام احمد قادیان کا انکار کیا۔ میں سچ بات کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری کھوپڑی کے اندر گند بھرا پڑا ہے۔ وہ قادیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس نے وہاں دعویٰ کیا
اور ابھی اس جماعت کو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اندھے لوگوں تمہیں اس بات کو ابھی تک تم نظر انداز کیے جا رہے ہو کہ وہ فراڈی تھا، وہ یہ تھا. تمہارے سامنے، تمہاری ناک کے نیچے یہ جماعت پھیلتی جا رہی ہے، افریقہ میں پھیلتی جا رہی ہے. اور ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھٹے مار کے مولیوں کو نکال دو اور یہ پاکستان کا ٹھیکہ جو ہے یہ احمدیت کو دے دو. میں تو نہیں آنے لگا کیونکہ مجھے تعلیم یہاں کی دی گئی ہے یورپ میں. تو یہ پاکستان کا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ تمہاری اللہ کی وجہ سے باتوں کا عذر کرتا تھا. عذر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تم 24 گھنٹے ڈنڈے لے کے تم مسلمان اندھوں کی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ عذر کر جاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس کو برکتیں ملی ہیں. دیکھو اس کی جماعت جو ہے کہاں سے کہاں پھیل گئی، اور تم تل کا زور لگا کے کچھ نہیں کر پا رہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں یہ اہمیت تمہارے ہاں بھی چلی جائے اور تم مولیوں کا صفایا کر دے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا غور کرو. اسے فراڈی کہنے، جو تم گل کھولو گے اتنا ہی اپنی آخرت کو تباہ کرو گے. تم باہر آئے. جی، گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا آپ نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور اس کو کہا کہ نبی ہے، رسول ہے اور وہ سچا انسان ہے، اور ہم پہ یہ وبال آ گیا جو اس کو نبی نہیں مانا. اور اب یہاں سے پھر میں آپ کو کذاب اور دجال ثابت کرنے لگا ہوں. توجہ ابھی سنیں، توجہ سے سنیں، تحمل رکھیں، تحمل رکھا کریں. مرزا کذاب نہیں کہا تھا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا، جس کو ابھی آپ نے اس کا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک زور لگا کے اس کو نبی بھی ثابت کیا اور کہا کہ اس نے سچ کہا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اس نے اگر سچ کہا تو پھر آپ تو کذاب پکے ثابت ہو گئے، جھوٹے ایک نمبر کے فراڈیے ثابت ہو گئے. کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں، اب ریفرنس چاہیے تو مجھے بتائیے گا، میں ابھی دیتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے کہا ایک ہوں میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. آپ تو پھر پکے کذاب ثابت ہو گئے. دے جواب اس کا. 3 مرتبہ میں آپ کو کذاب ثابت کر چکا، 3 مرتبہ. مولیوں نے جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا تم نے. اس نے تو کھلے طور پہ کہا، ہر احمدی جانتا ہے کہ میرے بعد 1000 آئے نبی مسیح، اپنے وقت اس وقت کا میں ہوں. یہ کون سی دنیا میں رہتا ہے؟ چاند پہ بیٹھا ہوا ہے مفتی مولوی ہے، لے کے مولیوں کا ٹولہ چاند پہ بیٹھ جا. یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ کذاب مجھے کہہ رہا اور جھوٹ خود بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. انہوں نے کہا کہ میرے بعد 1000 آئے، اس وقت کا میں ہوں. پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہیں الہام کی بارش ہو کسی دل پہ، جاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، ڈھاکہ نے الہام کی بارش کی ہے. اس نے تو کوئی ایسی فضولیات باتیں نہیں کی. تم 100 سال سے اس پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو اندھوں کی طرح. تمہارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ دوزخ ہی ٹھیک کر سکتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ فرشتے جب تمہیں ماریں گے نا، جب چھتراؤ کریں گے تم لوگوں کا، پھر تمہیں سمجھ لگے گی. اور یہ تم جو کام کر رہے ہو، اس سے مجھے رسول اللہ نے پیغام دیا کہ میں ان مولیوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں یہاں سے تنگ آ چکا ہوں. اس مولیوں نے 72 فرقے کیا، ہزاروں فرقے جو ہیں، ان لوگوں نے لعنت ڈال دی ہے. نہ تم نے اسلام کو بگاڑ کے پیش کیا ہے. یورپ میں بھی یہی حال ہے. تمہیں دیکھتے کے ساتھ نا لوگوں کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں. جی جی زاہد صاحب، جی زاہد صاحب، زاہد صاحب گزارش یہ ہے کہ ہماری جی ایک بات تو سن لینا، 1 گھنٹہ ہماری گفتگو کو ہو گیا ہے. 2 بجے بات تو سنیں، 1 گھنٹہ گفتگو کو ہو گیا ہے. بات تو سن لینا، اور بات تو سن لیں. 3:03 ہو گئے ہیں. بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ گفتگو کو ہو گیا ہے. ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پہ ڈال لیتے ہیں یہ سوالات، یہ ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن 1 گھنٹہ کافی ہے، سننے والوں کو بھی زیادہ دقت نہ ہو، تو بہرحال 1 گھنٹہ کافی ہے. تو ابھی آپ پھر بتائیں مجھے کہ ابھی نیکسٹ ٹائم کب؟
nächste Mal, wo bin ich? Sonntag ist Weihnachten. دیکھیں اگلے ہفتے جو ہے یہ کرسمس ٹائم شروع ہو جائے گا یہاں کا. تو جو ہمارے ماننے والے انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے. تو when is the best day to paint? Wenn das immer Sonntag sein muss, Ja. dann erst in 3 Wochen. In 3 Wochen. Nächste Woche ist Weihnachten und darauf ist... اگر آپ پہلی جنوری سے شروع کر دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ اب یہ ہالیڈیز آ رہی ہے مجھے سفر کرنا پڑے گا. بتا دیں ٹائم بتا دیں ریکارڈ میں رہے. ایسے جنم Aber sind wir nicht da? ایسے جنم nein in Januar ich meine Januar nicht erste Januar. Ach so, erste Sonntag im Januar. Erste Sonntag. Ja, guck. Egal oder zweite, egal. Aber locker sein muss. Der erste Sonntag im Januar ist der 7. Ich habe nicht alle Plan, oder? Nee, 7. Januar ist okay. یہ 7 جنوری ہے جی, یہ اتوار آ رہا ہے, دیکھیں آپ. 7 جنوری 7 جنوری کو اتوار ہے, پہلے ہفتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی 2 بجے ٹائم کے مطابق 2 بجے کا وقت ہے. اور ذرا آپ اپنے گروپوں کو یہ تاکید کریں کہ ماں بہن کی گالیاں صبح سے شام نہ دیا کریں, ٹھیک ہے جی. آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ گالیاں والا وہ معاملہ پھر کریں گے, ٹائم کافی ہو گیا ہے. آپ کو سینہ بڑا رکھنا چاہیے اور منظر عام پہ آئیں, تھوڑا سا نکلے باہر. پتا تو آپ نے سینڈ کیا کو نہیں, پتا بھی مجھے سینڈ کریے گا, ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ. 7 جنوری اتوار کا 7 جنوری اتوار